الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 29ویں پارے کی پہلی صورت آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اب دو پارے ہیں 29ویں اور 30ویں، 29 and 30۔ اللہ رب العزت انہیں مکمل کرنا یا رب العالمین قبول فرمائیں۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں یا رب العالمین، اور جو بات درست ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں یا رب العالمین، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یا ارحم الراحمین۔ اللہ غفور رحیم، یا اللہ مغفرت فرمائی گا میری غلطیوں کی اور برکت فرمائی گا معبود اس سلسلے کو، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الملک 30 آیات کی سورت ہے، مکی صورت ہے، نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے۔ اس صورت کا انداز بیان اتنا سیدھا اور سادہ ہے کہ کم تر عقل کا انسان بھی موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت، کائنات کی بامقصد تخلیق، خالق کی قدرت اور بادشاہی کو سمجھ سکتا ہے۔ درمیان میں ایسے سادہ سوالات ہیں، ان کے صحیح جوابات وہ بآسانی دے سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس کے پیغام کو تسلیم کرنے والے اس صورت کو قیامت کے دن اپنے حق میں سفارش کرتی ہوئی پائیں گے اور وہ قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولات میں تھا کہ رات میں سونے سے قبل اس صورت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ صورت میں کچھ دوسرے ایسے حقائق کی طرف نشاندہی بھی کی گئی ہے جو صاحب عقل انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہے۔ یہاں پر یہ بات کہتا چلوں، اور شاید میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس سے فائدہ، اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ان ہدایات کو سمجھ سکے۔ یوں سمجھیں کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے، اس کو پرسکرپشن کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، آپ کا مرض دور نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پرسکرپشن میں جو دوائیں لکھی ہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کو سمجھا نہ جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اسی کے لیے جو اسے سمجھ سکے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ہم قرآنی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں یا رب العالمین۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ میں نے یہ تمام باتیں جو کہیں اس صورت کے حوالے سے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں بنائے یا رب العالمین، آمین۔ سورۃ الملک آیات 1 سے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، تمام کے تمام اشیاء پر قادر ہے، اس کائنات کی ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 1۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ہے جس نے تخلیق کی، موت کی اور زندگی کی، تاکہ وہ تم سب کو آزمائے، ہم سب کو آزمائے، تمام انسانوں کو آزمائے،
کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ العزیز ہے، مکمل اختیار رکھنے والا، مکمل ہر شے پہ غالب، اور غفور ہے، بخشنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3، الذی خلق السماوات، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ وہ جس نے ایک پر ایک ساتھ آسمان اس طرح بنائے کہ آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھتے۔ پھر ایک بار نظر دوڑائیں، کیا کوئی بے ربطگی، بے ضابطگی نظر آئی؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آیت نمبر 4 تھی۔ پھر دوبارہ نگاہ ڈالیں، آنکھیں تھک کر ناکام پلٹ آئیں گی، اور کوئی بے ضابطگی اور کوئی بے ربطگی ہرگز نہیں پائیں گی۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ عربی جاننے والے کے لیے ان آیات میں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، آپ کے اولین مخاطب عرب تھے، قرآن اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے، وہ انہی لوگوں کی زبان میں جن میں وہ جن کے لیے وہ نازل کیا گیا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، اللہ نے ان تمام تعلیمات کی حفاظت کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم عربی سمجھیں اور سمجھ کے قرآن پڑھیں۔ ایک ختم، دو ختم، 10 ختم سے کچھ نہیں ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا، ہدایت تو نہیں ملنی اس کو جو بغیر سمجھے اسے پڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ رحمان اللہ وہ ہستی ہیں جس نے موت کی اور زندگی کی تخلیق کی ہے تاکہ وہ تم سب کو آزمائے کہ تم میں کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ یہاں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ کی حاجت ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تو صمد ہے۔ پھر یہ کیا ہے جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو، پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پہلی بات موت کا ذکر ہے، پھر زندگی کا ذکر ہے۔ موت، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس وقت پیدا کر لیا تھا جب ہم روح کی شکل میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سلا دیا ایسے جیسے کہ موت ہو، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، ہم ماں کے پیٹ سے زمین پر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کریں گے اور ہم اللہ کی طرف دوبارہ لوٹیں گے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ موت اور زندگی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم سب کو آزمائیں۔ کیا اللہ کو آزمانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کو ہمارے نتائج کا پتہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہمیں ہے، انسان کے لیے، تاکہ کل انسان اللہ کے سامنے جب فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے
تو اس وقت یہ نہ کہے کہ یا اللہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے. اللہ سامنے اس وقت ہمارے تمام نامہ اعمال کو سامنے رکھ دیں گے کہ یہ اپنے اعمال کو دیکھ لو، خود فیصلہ کر لو. قرآن میں کئی جگہوں پر ہے کہ نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکے گا کہ وہ کیا ہے، وہ اس نے کیا کیا ہے، کہاں جانا ہے اسے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب اپنے نامہ اعمال کو ایسی بنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش میں کامیاب اتریں، اللہ کی نعمتوں سے حصول کا ذریعہ بنے جنت. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ بات ایسی ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہیں. غیب کا علم رکھنے والے اور ہر چیز موجود کی کا علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. غیب اللہ کے لیے تو نہیں ہے، غیب تو ہمارے لیے ہے. اللہ کے سامنے تو ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں پر بتانا مقصد ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اللہ نے یہ کا بتانا مقصد ہے کہ یہ آزمائش، اس کو اس میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے. تم یہ بات سمجھ لو تاکہ اسی کے مطابق اعمال کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیات 5 سے دیکھیے 11 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر. اور ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، آسمان دنیا کو، اور اسے شیطان کو مار بھگانے والا بنایا ہے، اور شیطان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے. یہ آیت نمبر 5 تھی. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر. آیت نمبر 6. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اپنے رب کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں، چاہے ایک کریں یا 10 کریں یا سب کریں، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی سزا ہے، وہ بئس المصیر، وہ بہت ہی بری جگہ ہے. یہ آیت نمبر 6. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں یا رب العالمین. آمین. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب یہ لوگ ڈالے جائیں گے اس میں یعنی جہنم میں، تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے، چیخنے گرج سنیں گے اس کی، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. کوئی چیز جس طرح جوش مارنے پر آواز دیتی، پانی کھولتے ہوئے جس طرح آواز دیتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخیں سنیں گی جہنم کی، کہ وہ کس طرح گرج رہی ہوگی اور کس طرح وہ جوش مار رہی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں، ہم سب کو اس لائق بنائیں کہ آپ کی رضا کا ذریعہ بن جائیں یا رب العالمین. آمین. آیت نمبر 8. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. ایسا معلوم ہوگا، اس طرح لگے گا کہ غصے کے مارے جہنم پھٹ پڑے گی. جب اس میں ڈالے جائیں گے ڈھیروں انسان، فوج در فوج، ان سے جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. یہ آیت نمبر 8 ہے. آیت نمبر 9. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. اس وقت وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، آیا تو تھا، خبردار کرنے والا آیا تو تھا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، اس کی بات نہیں مانی. ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا ہے، کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، یہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو مجھے، نعوذ باللہ، بکواس ہے. نعوذ باللہ یا رب العالمین.
ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم لوگ مگر کھلی گمراہی میں، بڑی گمراہی میں۔ یہ گمراہی ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو، اپنے آپ کو رسول اور نبی کہہ رہے ہو۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔ یہ اس وقت جہنمی کہیں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا انسانوں میں سے، اس وقت یہ بات کہیں گے جہنم میں، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے، جواب میں یہ کہیں گے۔ آیت نمبر 10، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور اس وقت وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لی ہوتی تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ کتنی بڑی حسرت ہے۔ وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم ان جہنم والوں میں، آگ والوں میں، دوزخیوں میں نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 11، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں، ان سے کوئی مطلب نہیں۔ آیت نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 5 سے 11 جو ہم لوگوں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے، اسے شیاطین کو مار بھگانے والا بنایا ہے۔ یہ شہاب ثاقب جس کو ہم کہتے ہیں، انگارے جن کو ان سے مارے جاتے ہیں، ان پر پھینکا جاتا ہے۔ اب قرآن میں ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ شیاطین کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کی چنگھاڑ سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی، غصے سے پھٹ کر پارا پارا ہو جانے کو ہوگی۔ اس میں جیسے ہی کوئی بڑی جماعت ڈالی جائے گی تو اس کے داروغہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بے شک خبردار کرنے والا آیا، ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم تو یقین کسی بڑی گمراہی کے شکار ہو۔ اور کہیں گے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنم والوں میں نہیں ہوتے۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، جہنم والوں کے لیے اس اعتراف کا وقت دور جا چکا ہوگا، اب کوئی فائدہ نہیں اس اعتراف کا۔ جس سننے کا اور سمجھنے کی بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 10 میں کی گئی، جہنمی اس وقت کہیں گے یہ وہی تو ہے کہ قرآن کو ہم نے سنا جیسے سنا جاتا ہے، قرآنی آیات کو ہم نے عقل سے سمجھا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ان آیات میں شیاطین خبریں سنانے آسمان تک جاتے ہیں، پتہ لگتے ہیں ہمیں، پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے مصنوعی سیارے کچھ ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے عرض کیا، اللہ کے نافرمانوں کا آخرت انجام ان کی حسرت اور ندامت کی کلمات، کاش انسان اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے والا بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیات 12 سے لے کے 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہاں، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے، اجر ہے بہت بڑا۔ کون لوگ جو اللہ کو بن دیکھے، اپنے رب کو بن دیکھے اللہ سے کو خوف رکھتے ہیں، اللہ کی سزا کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ کی سزاؤں کو دیکھا نہیں انہوں نے، اس کے باوجود وہ اللہ کی سزا سے، اللہ کی سے خوفزدہ ہیں، اپنے رب کے سزا سے خوفزدہ ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ آیت نمبر 13، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، چھپاؤ یا ظاہر کرو،
بے شک وہ تو سینوں کا حال جاننے والے ہیں، اللہ سینوں کا حال جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 14، اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تخلیق کی، اور وہ تو بہت باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارا متی کر دیا ہے، تمہاری تمہارے تحت کر دیا ہے، تو اس کے کاندھوں پر چلو اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، کھڑے ہو کر جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ آیت نمبر 12 سے 15 جو ہم لوگوں نے پڑھا، بے شک جو لوگ عذاب کو دیکھے بغیر اپنے رب کی سزا سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ تم لوگ اپنی باتیں چھپا کر کرو یا بلند آواز میں، وہ تو سینوں کے اندر کی باتوں کے جاننے والے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانیں گے جس نے تخلیق کی ہے، وہ بہت باریک بین اور ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں۔ وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا ہے کہ تم چلو زمین کے کاندھوں پر، اور اس کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اس کی طرف، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے والی ہے کہ زمین کی سطح کو کاندھوں سے تعبیر کیا اللہ رب العزت نے۔ کیا زمین کی گولائی کے ساتھ اشارہ کرنا نہیں ہو سکتا؟ زمین کی سطح ایسے ہی تو ہے جیسے ہمارے کاندھے، ہاں، گول، اگر دائرہ بنائے تو پورا گول دائرہ بن جائے گا۔ واللہ عالم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جن لوگوں نے غور کیا ان لوگوں نے زمین کی گولائی کو تسلیم کیا۔ ہمارے سلف میں ایسے لوگ گزرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جس سے قرآن کی حقانیت کا پتہ لگتا ہے، یہ قرآن کی سچائی کا، اور یہ قرآن کوئی بھی نازل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں لکھ سکتا سوائے اللہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان پڑھ شخص تھے، سبحان اللہ، جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں آئندہ کی، وہ باتیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام باتیں اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو غور و فکر کرنے والا بنائے، ہمیں سننے والا، اللہ کی آیات کو سمجھنے والا، ان پر عقل استعمال کرنے والا بنائے یا رب العالمین، اور ہمیں بچا لے جہنم کی عذاب سے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آیات 16 سے لے کر کے 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ آیت نمبر 16، کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ زمین اچانک کانپے اور زمین کے ساتھ ہی تمہیں دھسا دیں؟ آیت نمبر 17، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم لوگ اس سے بھی بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دیں، تو تم جان لو کہ کیسا تھا میرا خبردار کرنا۔ بند کر دو۔ آیت نمبر 18، لقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر۔ اور ان لوگوں سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، تو ان کے لیے میری گرفت کیسے ہی ناپسندیدہ تھی۔ آیت نمبر 19، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن وما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کو پروں کو پھیلائے اور سمیٹے ہوئے اڑتے نہیں دیکھتے؟ انہیں پکڑے ہوئے کوئی نہیں ہوتا سوائے رحمان کے، وہ تو ہر شے کو دیکھنے والے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم
यंसुरकुम मिन दूनिर रहमान इन्निल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। क्या रहमान के अलावा भी तुम्हारे लिए कोई लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे? कुफ्र करने वाले लोग महज धोखे में हैं। आयत नंबर 21। अमन हादल लज़ी यर्ज़ुकुकुम मिन अमसका रिज़्क़ह बल लज्जू फी उतूबी व नुफूर। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो उसे रोक ले? अल्लाह रोक ले, बल्कि ये लोग सरकशी पर अड़े हुए हैं और हकीकत से भागने वाले हैं। कौन लोग? काफिर। ये आयत नंबर 21। आयत नंबर 22। अम्मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन इला सिरातिन मुस्तकीम। क्या मुंह के बल औंधा चलने वाला ज़्यादा हिदायत पर है या वो जो अपने पैरों के बल एक सीधी राह पर चल रहा है? जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, ये सवालात हैं, एक सिलसिलेवार सवालात हैं जो अल्लाह ने सामने रखे हैं और इनके जवाबात हर आदमी दे सकता है। बहुत आसान है। अल्लाह आसमानों पर है, अपने इल्म की वजह से वो हर जगह और हर वक्त मौजूद है। वहीं से सब कुछ सुनने और देखने वाले हैं। इंसान ने परिंदों से ही हवाई जहाज़ और रॉकेट का उड़ाना सीखा है। सुभान अल्लाह। ये कवानीन किसने बनाए हैं? अल्लाह ने। अगर इसके अल्लाह ताला ज़मीन को हिला दें, अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश कर दें, कौन है रोकने वाला? रिस्क कौन देता है? कौन है जो अल्लाह की इसकी हिफाजत करता है? अल्लाह ही हिफाजत फरमाते हैं। कौन है जो आफतों से हिफाजत को फरमाता है? अल्लाह ही है हिफाजत फरमाने वाले। इन सवालात के जवाब इतने ही आसान है कि हर आदमी दे सकता है। हर आदमी को चाहिए कि अपनी कानों को सुने, अपने कानों से, और अकल इस्तेमाल करें ताकि जहन्नम में जाने से बच सकें। या अल्लाह हम सबको इनमें शामिल फरमा या रब्बल आलमीन, आमीन या रब। आयत 23 से लेके 30 तक ये सूरत की आखिरी आयत हैं जिसमें मुस्बित अंदाज में शुक्रगुजार बनने की दावत दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहे हैं। सूरत जिस सवाल पर ख़त्म होती है वही आज के इंसान का एक बहुत ही बड़ा मसला है। आइए देखते हैं आयत नंबर 23 से लेके 30 तक। आयत नंबर 23। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअलकुम अस्समा वल अब्सारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। आप कह दें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये हमसे कहा जा रहा है, तुम कह दो कि तमाम इंसानों को कि उसी ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए हैं, तो फिर तुम में कम ही लोग हैं जो शुक्रगुजार हैं अपने खालिक के। आयत नंबर 24। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। कह दो कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम सब ने लौट कर जाना है, तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। यह आयत नंबर 24 है। आयत नंबर 25। वो यक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और ये लोग कहते हैं, पूछते हैं कि ये लौटाया जाना, इकट्ठा किया जाना कब होगा? ये अल्लाह का ये वादा कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। आयत नंबर 26। क़ुल इन्नमा इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। कह दो कि बेशक इसका इल्म अल्लाह के पास है। कब होगा ये? कब हम अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, यानी क़यामत कब बर्पा होगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। और बेशक मैं तो सिर्फ ख़बरदार करने वाला हूँ, खुला खुला बात को वादा करके बताने वाला हूँ ताकि आइंदा आने वाले हालात से पहले तुम आगाह हो जाओ। आयत नंबर 27। फलम्मा रअहू ज़ुल्फ़तन सिय्यत वजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही तदऊन। जब ये लोग देखेंगे उस वादे को करीब बिल्कुल अपने, तो इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। हाँ, उस मुसीबत से किनके? उन लोगों के जो कुफ्र करने वाले हैं। और उनसे कहा जाएगा कि यही कुछ है जिसे तुम चाह रहे थे, जिसकी तुम तलब कर रहे थे, ये कब आएगा?
یعنی جب وہ آ جائے گا اس وقت یہ کیفیت ہوگی. جب اکٹھے کیے جاؤ گے اس وقت تمہاری یہ کیفیت ہوگی: اے انکار کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں. آیت نمبر 27. قل ارأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. کہہ دو ان سے کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ ہیں جو لوگ، ان کو ہلاک کر دیں یا ہم پر رحم فرمائیں. اور ہر صورت میں کون ہوگا جو کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچا لے گا. یہ آیت نمبر 28. آیت نمبر 29. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. کہہ دو ان سے کہ وہ رحمان ہے، اللہ کی ذات ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے اور ہم اسی پر توکل کرنے والے لوگ ہیں، اور تم لوگ جان لو گے ان قریب یہ کون ہے جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اشارہ ہے موت کے وقت سب کچھ پتہ لگ جائے گا. آیت نمبر 30. قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کیا تم نے غور کیا ہے؟ کہیں ان سے، کہو ان سے کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے؟ اگر تمہارا پانی، میٹھا پانی، پینے کا پانی زمین میں گہرائی میں چلا جائے تو کون ہے جو پینے کے لیے پانی، میٹھا پانی تمہارے لیے جاری کر سکتا ہے؟ یہ آیت نمبر 30 ہے اور یہ آخری آیت تھی اس سورت کی. آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی فراہمی ہے. ہاں، اس پانی کی جو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، میٹھے پانی کی. اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پانی اللہ رب العزت نیچے کر دے، زمین کے اندر دھسا دیں، پانی نہ ملے اوپر، تو کیا ہوگا؟ کون ہے جو مہیا کرے گا پینے کا پانی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. اور اللہ کی اس دعوت کو قبول کریں، ہم لوگ اس پر چلنے کی اپنے آپ کو چلائیں یا رب العالمین. یہ 30 آیات کی یہ صورت قیامت کے دن سفارش کرے گی پڑھنے والے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے رات میں انہیں اس صورت کو پڑھا کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اس صورت کو پڑھیں، لیکن سمجھتے ہوئے. اگر عربی نہیں آتی ترجمہ سامنے رکھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. انشاءاللہ یہ ہماری بھی رہنمائی فرمائے، ہمارے لیے بھی اللہ سے بحث کرے گی، حجت کرے گی انشاءاللہ ہمارے لیے بھی. صورت مکمل ہوئی. ایک بات اور میں بتاتا چلوں، ذہن میں بات آ گئی کہ یہ آزمائش کا جو معاملہ ہے نا، جس کی بات اللہ نے کی، زندگی میں آزمائش ہے. یہ اللہ نے ہم میں سے ان لوگوں کو نکالنا ہے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور اس طرح نکالنا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے واقعی اچھے عمل کیے یا برے عمل کرنے والے جان لیں کہ انہوں نے واقعتاً برے عمل کیے. یہ آزمائش کتنے دنوں کی ہے؟ اگر ہم نے کسی کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے تو ہم بھی اس کو آزماتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے انٹرویو کرتے ہیں. دوسری ایسی چیزیں ہم بھی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آزمائش کتنی دیر کی ہے. قرآن میں سورۃ الحج میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے 1000 سال جس کو تم گنتے ہو. ان یوما عند اللہ کالف سنۃ مما تعدون. ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ہمارے ایک سال 1000 سال کے برابر ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں 100 سال کی زندگی اللہ کے سامنے ایسے ہی ہے، اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ اگر 24 گھنٹے کا دن تصور کر لیں ایسے ہی جیسے ہم لوگوں کے لیے ہے، تو 2.5 گھنٹے 100
سوا دو گھنٹہ. عام طور سے یہ ایگزامینیشن کا پرچہ جو ہوتا ہے ہمارا وہ بھی 2 گھنٹہ سوا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. یہ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام سے ان لوگوں کو انعام سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، جو اللہ کو اپنا آقا اور رب مانتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جو لوگ سچے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سچا ثابت کرنے والا بنا دیں یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.